سورہ شورى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو بالکل واضح کتاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کس انداز سے اس قرآن کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اپنی بات کو بالکل صاف بیان کرتی ہے. اور وہی سورہ کہف والی آیت یہاں پر آ رہی ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک شاید کہ آپ باخع ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو. دیکھیں کتنا دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، سچ مچ دل جلا رہے ہیں. اور اللہ اپنے اصول کے پابند ہے کہ جو خود سے توجہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایمان نصیب نہیں کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو بڑا انٹلیکچول پوائنٹ ہے کہ بات کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ یہ وہ کتاب ہے جو اپنی بات بالکل صاف بیان کرتی ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ پر آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ اللہ یکونوا مؤمنین، یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس موجود ہے کتاب جو تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی. اور اسی کے ہی ساتھ تھرڈ پوائنٹ دیکھیے کہ کس طرح سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ڈیمانڈز جو کرتے تھے کہ آپ پر کوئی معجزہ نازل ہو اور ہم پھر ایمان لائیں. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں جو کہ جگہ جگہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ پچھلی قوموں کو تو معجزات دیے گئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ دینا یہی کافی ہے کہ ان کو وہ آیتیں بتائی جا رہی ہیں پچھلی کتابوں کی جو انہوں نے پڑھی نہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ کتابیں پڑھی نہیں، اور فرشتے نے وحی کے ذریعے سے وہ باتیں بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علماء اور کتابوں میں درج تھی، اور علماء اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ بغیر پڑھے انہیں وہ باتیں بتا دی جاتی تھیں جو کہ پچھلی کتابوں میں درج تھیں. دیکھیں اگر آپ غور سے آیت نمبر 4 کو دیکھیں، تھرڈ سٹیپ کو دیکھیں کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیا. اگر ہم چاہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نازل کر سکتے ہیں ان پر آسمان سے معجزات. فظلت اعناقہم لہا خاضعین، یعنی ہم ایسے معجزات نازل کر سکتے ہیں کہ رہ جائیں، ہو جائیں ان کی گردنیں اس معجزے کے آگے جھکی ہوئی. یعنی ایسا انیوژل ہم وہ چیز نازل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو معجزے کے بل پر رسول مان لیں گے. اور اللہ کا فرمانا ہے کہ ایمان اس وقت قابل قبول ہے جب بندہ کتاب پڑھ کر ایمان لاتا ہے، کیونکہ کتاب سے جو سٹیبلٹی ہے وہ معجزے سے سٹیبلٹی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی چاہت تھی پچھلے نبیوں میں دینے کی کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے ساتھ بات کے ساتھ معجزات بھی دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صحیح نہیں سمجھا. اور کلیئر آپ کو قرآن سے نظر آئے گا کہ پچھلے صحیفوں کی کب لوگوں نے قدر کی. ایک کے بعد دوسرا معجزہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بس اس کو ایک کھیل تماشے کے طور پر لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے. انہیں پڑھنے پڑھانے اور کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ عمل کی طرف بلاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سورہ فرقان کتنے خوبصورت انداز پر عباد الرحمن کے ٹاپک سے اینڈ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس مسلم دیکھنا چاہتے ہیں. اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معجزات دکھاؤ
تو ہم مانیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب کی تصدیق پچھلی کتابوں سے نہیں کر رہے ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو کیا آپ اتنا ان کے پیچھے دل جلائیں گے؟ جبکہ اللہ ہی کے سب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بے انتہا بہترین سلوک رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو وہ معجزات نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں۔ لیکن 4 پوائنٹ پر آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نصیحت کی بات من الرحمن، رحمان کی طرف سے۔ یعنی یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، آخری نبی کا ظہور ہوگا اور وہ پچھلی پوری کتابوں کو کنکلیوڈ کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آتی ہیں کہ نہیں آئی ان کے پاس جب بھی کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے محدث بات بتانے کو، جو ہم حدیث لفظ کہتے ہیں، ایکچولی حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات۔ تو جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اپنے دلوں سے ڈیمانڈز کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں، جہالت پر سب متفق ہو جاتے ہیں، علم حاصل کرنا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مگر ان کا یہ انداز رہتا ہے کہ کانو عنہ معرضین، یہ اس سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے وقت نکالنا، تصدیق کرنا، غور کرنا، ڈسکس کرنا، اپنے تھوڑے سے معاملات کو پینڈنگ کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں کچھ میٹنگز کرنا، یہ انہیں گوارا نہیں ہے، یہ معجزات چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے حال یہ ہیں کہ جب بھی کوئی رحمان کی طرف سے بات آتی ہے تو یہ اس سے اگنور کرتے ہیں اس کو۔ فقط قذبوا، پس یقیناً جھٹلا دیا انہوں نے، فسیأتیہم انباء، پس جلد آئے گی ان کے پاس وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جو تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے، یعنی اب ان کے پاس وہ عذاب آئے گا، وہ اللہ اب انہیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، مجھ کو، آپ کو، ہر ایک کو، پچھلے تمام لوگوں کو ایک کیلکولیٹڈ ٹائم دیا ہوا ہے۔ اب کس کی مہلت، کس کی مدت، کتنے دن ہے، وہ ہم پر بالکل نہیں کھولا گیا، لیکن ہمیں کتاب سے نوازا گیا۔ ایون ہم سب کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ تو جس مقصد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، وہ مقصد آپ کے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس بھی ہر دور میں تو رسول نہ آئے، کیونکہ وقفے سے آتے تھے، بیچ کے دنوں میں گیپس آ جاتے تھے، تب بھی اللہ کی کتاب زمین پر ضرور ایگزسٹ رہتی تھی۔ تو جن کو اللہ کو سمجھنا ہوتا تھا وہ تو ضرور چھان پھٹک کر اور اپنے رب کو پہچان لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں اس قدر بحفاظت قرآن پڑھا ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی ترجمہ نہیں پڑھا، ترجمے سے نہیں سمجھا، وہ آج بھی کئی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ موجود ہے قرآن کس طرح سے حفاظت کے ساتھ۔ تو یہ ساری باتیں ایکچولی صرف ہمارے لیے انفارمیٹیو نہیں ہیں، یہ ہمیں بھی جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے تم کون سے معجزات کے، کون سی کرامتوں کے، کون سے قبر کی آوازیں سننے کے منتظر ہو؟ یعنی تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں علم دیا گیا، علم حاصل کرنا اسی لیے فرض کر دیا گیا، جو کہ قرآن کا علم لازمی جز ہے، کہ اگر ایک مسلمان اسے نہیں سمجھتا تو گویا اس نے علم حاصل نہیں کیا، اور جہالت جہنم تک لے کر جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مذاق میں رہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ اولم یروا الی الارض، پھر وہی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جاؤ ایکسپلور کر لو، جاؤ دیکھ لو کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اولم یروا الی الارض، کیا نہیں وہ دیکھ سکتے زمین کی طرف؟ کم انبتنا
فیہا من کل زوج کریم. اس وقت آپ کو معجزات کا آلٹرنیٹ کیا چیز دی جا رہی ہے کہ جو آپ نباتات دیکھتے ہیں کہ زمین سے کس طرح سے پھول، پودے، بوٹے، درخت اگتے ہیں، کیا یہ معجزات سے کم نہیں ہے؟ ایک انسان جس کے پاس دل کی آنکھیں ہوں وہ یہ تمام چیزیں، اللہ کی شان اس کو اسپیس میں نظر آئیں گی، اسے زمین میں نظر آئیں گی، جس میں کبھی کبھار اللہ فرماتے ہیں تم اپنی ذات کو دیکھو، تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نطفے سے انسان کو کیسے پیدا کرتے ہیں، پھر بھی انسان معجزات چاہتا ہے. اس آج کی آیت میں ہمیں آیت نمبر 7 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم غور تو کرو کہ کتنی اگائی ہم نے اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر طرح کی زوجن کریم، یعنی کریم کو آپ اس انداز میں لیں گے کہ کتنی عمدہ، کتنی ہی اچھی اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں تمام اقسام کو پیدا کیا چیزوں کی. ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرما رہے کہ یہ دیکھنے میں، ان تمام چیزوں میں اللہ کی شان تمہیں نظر آئے گی اگر تم تھوڑا سا ہوش سے کام لو، آنکھوں کو کھلی رکھو تو بے شک اس بات میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن میجورٹی، اکثریت لوگوں کی یہ چیزیں دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتی ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر جی اٹھنا ہے اور ہمارے اعمال کا ہمیں جواب دینا ہوگا. یعنی انسان کوئی نئی چیز معجزات کے طور پر مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کی نباتات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اگر تم سمجھو تو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک رب آپ کا البتہ وہ زبردست، غالب لیکن رحم فرمانے والا ہے. کیا زبردست شان ہے اللہ کی، اگر تم غور و فکر کرو وہ تمہیں ہر پل بخشنے کو تیار ہے. تم پلٹ کر آ جاؤ، تم غور و فکر کرو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اور اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوگا. آپ دیکھیں گے قرآن میں بے انتہا موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی قصہ طرح طرح سے بیان ہوا، جیسے آدم علیہ السلام کا ہوا، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ہر صورت کانٹیکس کے ساتھ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑا سبق دے گی، آپ کو لیسن دے گی. اور میں یہ بار بار آپ کو بتاتی جاتی ہوں جو میں نے سمجھا کہ اہل کتاب بہت ہی کرٹیسائز کرتی تھی، آرگیومنٹس اس کے پاس بہت تھے، معجزات بھی اسی کو ہی چاہیے تھے کہ جس نبی کے بے انتہا معجزات ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا معجزات سے نوازا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت دی ہے. بڑے بڑے معجزات بھی دیکھ کر انہوں نے وہی بچڑے کو معبود بنایا، بڑے بڑے معجزات دیکھ کر انہوں نے وہی موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خاطر جو قربانیاں دی، اس کے باوجود ان کا اختتام یہ ہوا جنہیں من و سلوہ ملا، جن کے لیے سمندر پھٹا. ایسے لوگوں کو آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ اب میں ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، صرف میں اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. تو اللہ تعالیٰ کب کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ جب کسی پر حق پورا کھل جائے، جیسے ہم پر قرآن کی شکل میں حق پورا کھل چکا ہے. اب اگر ہم اسے نہیں سمجھیں گے تو ہماری گمراہی کی ذمہ داری ہماری اپنی ذات پر آئے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معجزات مانگنے والے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم، یہ اہل کتاب، یہ آپ دیکھیں کہ آج موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کانٹیکس سے کتنا وہ فیملیئر ہے یا کتنا وہ میچ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو،
اور پھر پکار کر کہا انقتل قوم الظالمین، یہ کہ آپ جائیے قوم ظالم کے پاس، ظالم لوگوں کے پاس۔ ظالم قوم کون؟ قوم فرعون۔ اللہ ہی بتا رہے ہیں کون ظالم لوگ، یہ جو فرعون کی قوم ہے، اور آپ ان سے کہیے گا الا یتقون، کہ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیا وہ نہیں بچیں گے؟ یہ بات سننے کے بعد اللہ کی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں قال ربی انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا اے میرے رب، انی اخاف، بے شک مجھے تو خوف ہے، ان یکذبونی، یہ کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي، تنگ ہو رہا ہے میرا سینہ، یعنی گھبرا رہا ہے میرا دل۔ وَلَا يَنْتِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی میری زبان۔ ہم نے ہمیشہ اس بات پر آپ لوگوں کو فوکس کرایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی عیب نہیں تھا، جو مفسرین نے پوری سٹوریز بنا لی ہیں۔ یہ بات یوں ہو رہی ہے کہ میری زبان نہیں کام کر رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جسٹ انہوں نے جب سنا، کیونکہ ان سے وہاں پر بھولے سے قتل ہو چکا تھا جس پر وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں وہیں بھیج رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے اکثر بار ڈسکس کیا کہ آپ اللہ کی شان تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہیں بھیج رہے ہیں جہاں ان پر ایک کیس چل رہا ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بلیک لسٹڈ ہوں، ان سے بھولے سے قتل ہو گیا ہو اور وہ وہاں سے بھاگ گئے ہوں، اور دوسری جگہ پر وہ نبی بن کر بیٹھے ہوئے ہوں، جس سے مجھے کم از کم یہ آئیڈیا ملتی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے کیس کو ریزالو کیے بغیر نکلنا گوارا نہیں کیا، کہ میں ایسے جیل سے نکلنا نہیں چاہتا کہ مجھ پر اتنے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل پر جیے، وہ دلیل پر مرے، اور اس کو پھر بے شک کوئی بدنام کتنا بھی کرتا ہو لیکن اس کا ضمیر صاف ہو، اس کا کیس دنیاوی اعتبار سے بھی کلیئر ہو۔ آج ہمارے سائنسدان، آج ہمارے یہ پولیٹیشنز، آپ دیکھیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان پر کتنے کیسز ہوں، لوگوں پر کتنے کیسز ہوں، جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس طاقت ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ نبیوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہوا کرتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ایک نبی جس پر ایک الزام ہو اور وہ دوسری جگہ نبی بن کر بیٹھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرعون کے پاس بھیجتے ہیں، اور آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو قتل ہوا تو فرعون نے انہیں اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ جب یہ اب وہاں پر گئے ہیں اور پھر یہ اتنے سال وہاں پر انہوں نے کام کیا اور انہیں لوگوں نے اتنا ستایا، اتنے معجزات دکھائے انہوں نے، پھر کئی سال بعد فرعون کو مارا گیا، پھر سمندر میں وہ غرق ہوا، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ وہ بے گناہ ہوں گے، وہ معصوم ہوں گے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کتنا ظالم انسان تھا، اس کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ نہیں کیا، یعنی تھا تو وہ ظالم لیکن کیس ان پر قتل کا نہیں بنتا ہوگا۔ یہ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اسے سمجھ سکتی ہوں، اسی لیے انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو anyway، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات نہیں مانیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، میری زبان نہیں چل رہی ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، آپ ارسال کیجئے، بھیجئے ہارون کی طرف، یعنی یہ کام بھیجئے، یہ وحی بھیجئے ہارون کی بھی طرف۔ اور اس پر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہارون بھی عطا کر دیا، یعنی ان کے بھائی کو ان کا ساتھ عطا فرما دیا۔ اور پھر اب وہ جو پوائنٹ آ رہا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے لیے مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، پس میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اور آگے کی انشاءاللہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں ایسا ہوگا، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، آپ دونوں جائیے، ہماری آیتوں کے ساتھ جائیے، إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونِ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، ہم تمہیں سن رہے ہیں نا۔ یعنی آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کام کرانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ساتھ ہیں، اللہ سن رہے ہیں، لیکن کام اللہ تعالیٰ فیلڈ میں اتر کر بندوں سے کرانا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ اور میں بھی اپنے اپنے ڈائمنشن میں تیار رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنی جاب بھی نظر آ جائے گی اگر آپ کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کام کرنا نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔